ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگ عزیز بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب سورہ البقرہ شریفہ پہلا پارہ اور اس کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحیح اور حق کہہ سکنے کے بعد جانبین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس پر تقویٰ کے حوالے سے آخر میں تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ اگلا درس یہیں سے شروع ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہر آدمی دنیا کے اندر اللہ رب العزت سے ہدایت کا طلبگار ہے، ہر آدمی ہدایت کا سوالی اور منگتا ہے۔ پہلی چیز یہ سوچنی ہے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ہدایت کا فائدہ کسے ہوتا ہے، ہدایت نصیب کسے ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے اگر سبزی خریدنی ہو اور وہ کریانے کی دکان پر چلا جائے تو وہاں سے اس کو سبزی نہیں ملے گی۔ اسی طرح ایک آدمی نے اگر سونا خریدنا ہو، وہ کسی سبزی کی دکان پر کھڑا ہو جائے تو وہاں پر اسے سونا نہیں بلکہ سبزی ملے گی۔ تو اسی طرح پہلی چیز یہ ہے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، ہدایت ملتی کہاں سے ہے، پھر ہدایت کا نفع اور فائدہ کسے ہوتا ہے۔ ہدایت وہ قیمتی چیز ہے کہ ہر آدمی نماز کے اندر اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتا ہے، جس فرقے کا بھی کوئی آدمی ہو، جس جماعت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو، نماز کے اندر ہر آدمی مین دعا یہ مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، یا اللہ ہمیں پکا رکھو صراط مستقیم پر۔ اور یہ اہدنا الصراط المستقیم میرے بھائیوں وہ دعا ہے کہ باہر تو ہر آدمی کی دعائیں مختلف ہوتی ہیں، حاجتیں خواہشیں مختلف ہوتی ہیں، کوئی خود بیمار ہے، کسی کے والدین بیمار ہیں، کسی کو امتحان میں کامیابی کی ضرورت ہے، کسی کو اپنے رزق میں فراوانی کی ضرورت ہے، کوئی عزت کا متلاشی ہے، کوئی مال و دولت کا متلاشی ہے، لیکن نماز کے اندر ہر آدمی اپنی حاجتوں کو بھول کر یہی کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں کوئی اور دعائیں نہیں مانگتا، ہر آدمی یہی دعا مانگتا ہے، اہدنا اہدنا۔ وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کو ہدایت مل گئی، یوں سمجھو اس کو سب کچھ مل گیا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی بادشاہ نے ایک دن اعلان کیا کہ آج میں سخی ہوں، سخاوت میری جوش مار رہی ہے، جو آدمی بھی آئے اور جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ اس کے نوکر چاکر آئے، خادم آئے، کسی نے گھوڑے پر ہاتھ رکھا، کسی نے سونے پر، کسی نے چاندی پر، کسی نے ہیرے جواہرات پر، کہ جس چیز پر جو آدمی ہاتھ رکھے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ ایک لونڈی بڑی سمجھدار تھی، وہ آئی اور اس نے آ کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جب اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو بادشاہ نے کہا، سب اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لو، کسی کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ جب میں بادشاہ اس لونڈی کا بن گیا تو ساری چیزیں خود بخود اسی کی بن گئیں۔ تو اسی طرح نماز کے اندر ہر آدمی کی حاجتیں خواہشیں مختلف ہوتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ گویا سمجھو بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر اہدنا الصراط المستقیم نصیب ہو گئی تو یوں سمجھو دنیا کے سارے خزانے، سارے رزق اور ساری صحت، ہر چیز مل گئی۔ اور جس آدمی کو صراط مستقیم نہ ملا، ہدایت نصیب نہ ہوئی، اس کو دنیا کی ہر چیز مل گئی، گویا اسے کچھ بھی نہیں ملا۔
اسے قارون جتنے خزانے مل جائیں گویا کچھ نہ ملا، فرعون جیسی بادشاہت مل جائے گویا کچھ نہ ملا، ابو جہل جیسا فیصلہ کرنے والا اور دنیا کے اندر عزت والا بن جائے، اللہ کے ہاں اسے یوں سمجھو کچھ بھی نہیں ملا۔ اور جس کو اہدنا الصراط المستقیم نصیب ہو گیا، وہ حضرت بلال کی طرح رنگ کا کالا ہو بھی غلام، ہو بھی حبشی، جس کو صراط مستقیم مل گیا وہ چلتا زمین پر ہے، اللہ اس کے قدموں کی آواز جنت میں پہنچا۔ تو اس لیے ہر آدمی یہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ ہدایت کیا ہے یہ اگلی پھر صورت میں بیان کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو وہ ہدایت قرآن ہے۔ ہر مولویوں کی اپنی اپنی کتابیں ہیں، اپنے اپنے نصاب ہیں، اپنی اپنی ہر آدمی نے دکان کھولی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے تم ہدایت کہتے ہو وہ ہدایت کا خزانہ قرآن ہے۔ تو اس لیے اور یہ پھر فائدہ کسے ملتا ہے اس ہدایت کا؟ للمتقین، وہ ملتا ہے متقی لوگوں کو۔ تو بہرحال الف لام میم ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ مقطعات قطع سے ہے، مقطعات وہ حروف جن کو الگ الگ کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، الف الگ، لام الگ اور میم الگ۔ آیات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ آیتیں قرآن میں وہ ہیں جو محکم آیتیں ہیں اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو متشابہ آیتیں ہیں۔ محکم کا معنی ہے ایک معنی والی آیتیں جن کا ایک ہی معنی ہے، جس طرح اہدنا الصراط المستقیم، اب اس کا دوسرا کوئی معنی نہیں، یہی معنی اور مفہوم ہے، تو اسے کہتے ہیں محکم آیت۔ دوسری ہوتی ہے متشابہ۔ متشابہ کا معنی ملتی جلتی وہ آیت جس کا معنی اور مطلب مفہوم صحیح طریقے سے سمجھ میں نہ آئے۔ پھر متشابہ کی بھی آگے دو قسمیں جا کر بنتی ہیں۔ ایک متشابہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کا معلوم المعنی مجہول المراد۔ کون سی قسم ہے متشابہ کی؟ پہلی معلوم المعنی مجہول المراد، مطلب یہ ہے کہ جس کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے لیکن اس کا مراد، اس کی وضاحت یہ معلوم نہیں۔ مثلا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب ید اللہ کا معنی تو کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ، اب اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، کس طرح ہے؟ لیس کمثلہ شیء، وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ بھی متشابہ کی ایک قسم ہے کہ جس کا معنی تو پتہ ہے لیکن اس کی مراد، اس کا مفہوم، اس کی وضاحت، اس چیز کا آدمی کو علم نہ ہو۔ اور دوسری متشابہ وہ آیتیں ہیں مجہول المعنی مجہول المراد، جن کے معنی کا بھی کوئی پتہ نہیں، جن کی مراد کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ جس طرح یہ الف لام میم، یہ حروف مقطعات متشابہات کی دوسری قسم ہے، جن کے معنی کا بھی علم نہیں، جن کے مفہوم کا بھی کوئی علم نہیں۔ اب بھائی جب اس کا معنی مطلب ہم نہیں جانتے پھر اللہ نے نازل کیوں کیے؟ سوال یہ پیدا ہوگا۔ تو نازل کرنے کا مقصد دو بڑے مقصد ہیں، یا تو یہ انداز تخاطب ہے، یا یہ مشرکین مکہ کے لیے بطور تحدی کے، بطور چیلنج کے اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، تم بھی عربی دان ہو، تم بھی فصیح اللسان ہو، تم بھی عربی زبان کے ماہر ہو، تم قرآن بنانا تو جگہ پر رہ گیا، ان الفاظ کا معنی کر کے دکھاؤ، ان کا ترجمہ کر کے دکھاؤ۔ یہ بطور چیلنج کی اللہ نے نازل کیے، یا یہ بطور انداز تخاطب کے ہیں۔ اس میں پھر لمبی چوڑی باتیں ہیں کہ الف لام میم، بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ سورت کا نام ہوتا ہے۔ اب یہ سورت، اس کا نام سورہ البقرہ بھی ہے، اس کا نام سورہ الف لام میم بھی ہے، یہ یعنی کہ سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، یہ الف لام میم، یہ اس کا معنی الف سے مراد انا اور لام سے مراد اللہ اور میم سے مراد اعلم۔ الف لام میم یہ مخفف ہے کہ ان اللہ اعلم، میں اللہ ہی جانتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ الف سے انا، لام سے اللہ اور میم سے اعلم، کہ اس کا علم صرف مجھے ہے۔
تو بہرحال اس کا معنی مطلب مفہوم کسی کو بھی نہیں پتہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے انبیاء اولیاء فلاں فلاں ہستیاں وہ غیب کو جانتی ہیں، تو ان سے سوال یہ ہے کہ قرآن کی ابتدا میں الف لام میم کسی ولی سے پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ غیب کو جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بطور تحدی کے رکھ دیے کہ ہر وقت ہر چیز کو جاننے والا صرف میں ہوں، میرے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں۔ اگر کوئی عالم الغیب ہوتا تو اس کا معنی مطلب مفہوم بھی جانتا ہوتا۔ تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، واللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی مطلب مفہوم صرف اللہ جانتے ہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید کا تعارف ہے کہ ذالک الکتاب، یہ تو وہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ لا ریب فیہ کا جو بورڈ ہے یہ صرف قرآن مجید کے شروع میں لکھا، نہ بخاری کے اندر، نہ مسلم میں، نہ ابو داود، ترمذی، نسائی، نہ فضائل اعمال، نہ اور کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب، نہ فیضان سنت، کوئی کتاب بھی ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کہیں لا ریب فیہ۔ لا ریب فیہ صرف قرآن مجید ہے۔ تو ذالک الکتاب، یہ ذالکہ کچھ چیزیں ہو جائیں آسانی کے لیے، ذالکہ عربی زبان میں قریب کے لیے اشارہ ہوتا ہے ھذا، اور اگر کوئی چیز تھوڑی سی دور ہو اس کے لیے ہوتا ہے ذاکا، اگر چیز دور ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے ذالکہ۔ سمجھ آئیے آپ کو کہ ذالکہ اشارہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اگر چیز دور پڑی ہو تو اس کے لیے بولا جاتا ہے ذالکہ، اگر قریب ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے ھذا۔ یہاں پر آ گئے کچھ لوگ، انہوں نے کہا ذالک الکتاب، یہ ذالکہ اشارہ بعید کا اس لیے لگایا گیا کہ وہ جو قرآن غار میں پڑا ہے نا، لا ریب فیہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ درس قرآن کا مطلب تو سبق ہوتا ہے نا، اب یہ ہمارا سبق ہے۔ انہوں نے کہا ذالکہ اشارہ ہوتا ہے بعید کے لیے، دوری کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ رافضیوں کی دلیل ہے تحریف قرآن پر۔ وہ کہتے ہیں ذالک الکتاب، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ھذا الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ دور والا اشارہ کہ ذالک الکتاب، وہ جو کتاب ہے نا غار میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ تو اب اس کا جواب ہم نے دینا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب جو غار میں، اس میں شک نہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ذالکہ اور ھذا ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے۔ مثلا قرآن پاک میں یہ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، وہاں پر ذالکہ بمعنی ھذا کیا کہ اس میں عبرت ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہاں پر ذالک الکتاب معنی یہ ہے کہ ھذا الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ شاید آپ کو پسند نہ آئے، دوسرا جواب اگلا یہ ہے کہ ذالکہ یہ اشارہ ہے لوح محفوظ کی طرف۔ ذالک الکتاب، وہ جو لوح محفوظ میں اصل قرآن ہے، جہاں سے منتقل ہو کر یہ قرآن آیا، لا ریب فیہ، اس قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ قرآن وہیں سے من و ان نازل ہوا، تو لہذا اس قرآن میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ تو یہ ذالکہ اشارہ غار کی طرف نہیں ہے بلکہ لوح محفوظ کی طرف ہے، یا ذالک الکتاب۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ذالکہ یہاں پر بعد رتبی کے لیے ہے، اگر کسی چیز کا رتبہ زیادہ ہو وہاں پر بھی اشارہ بعید کا لایا جاتا ہے۔ مثلا ایک نوکر اپنے مالک کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ کہتے ہیں الا یا مولایا، او میرے مولا، اب وہ ہے بالکل قریب، تو یہاں پر بھی اشارہ بعید اس لیے لگاتے ہیں کہ اگرچہ میں اپنے مالک کے قریب ہوں، اس کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن رتبے اور شان میں فرق اتنا ہے، گویا وہ بہت بلندیوں پر ہے اور میں نوکر ہو کر بہت
پستیوں میں ہوں۔ تو ذالکل کتاب، اگرچہ یہ کتاب تمہارے سامنے پڑی ہے لیکن یوں نہ سمجھنا کہ یہ عام کتاب ہے، ذالکا، اس کے اور تمہارے درمیان بہت بڑی دوری ہے، رتبے کے اعتبار سے بہت بڑی دوری ہے کہ تمہارا رتبہ اور مقام اور قرآن کا رتبہ اور مقام اس میں اتنی دوری ہے، گویا ذالکا یہ لفظ بولا۔ تو ذالک الکتاب، فرمایا یہ تو وہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، لا ترتابوا فیہ، اس قرآن میں شک نہ کرو۔ اور یہ قرآن لا ریب فیہ، جو آدمی اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، لا ریب فیہ، یہ قرآن کسی قسم کا شک اندر رہنے نہیں دیتا۔ یہ قرآن شک نکالنے والی کتاب ہے۔ آج آپ جتنے بھی فرقہ واریت کا دور ہے، آج پر فتن دور کے اندر جتنے بھی مولوی، جتنے بھی پیر اور واعظ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، اگر قرآن کا علم آپ کے پاس ہو، کسی کا وار بھی آپ پر نہیں چل سکتا۔ اگر قرآن کا علم نہ ہو تو پھر کوئی چھوٹا سا مولوی بھی، کوئی چھوٹا سا پیر بھی، چھوٹا سا عامل بھی آپ کو ایمان سے بالکل خالی کر دے گا۔ اس لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو اس قرآن کی طرف ہو۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدن، یہ قرآن ہے ہدایت، جسے تم نماز میں مانگتے ہو اہدینا اہدینا، تو ہدایت وہ قرآن کا ایک نام ہے ہدن، یہ قرآن خود ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ للمتقین۔ اچھا، دوسری جگہ پر قرآن میں آتا ہے کہ یہ قرآن تو ہدن للناس ہے، قرآن متقی کے لیے ہدایت ہے یا ہر ایک کے لیے؟ قرآن تو ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے مقام پر ہے ہدن للناس، یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت، اور یہاں فرمایا ہدن اعتراض سمجھ آ گیا نا؟ ایک جگہ فرمایا کہ یہ قرآن صرف متقیوں کے لیے ہدایت، دوسری جگہ فرمایا ہدن للناس، ہر ایک کے لیے ہدایت۔ اب سمجھنا پڑے گا ہدن، اس کے دو معنی مشہور ہیں۔ ایک ہدن کا معنی ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مقصود تک پہنچا دینا، اور تیسرا معنی اس کا ثبات اور استقامت والا ہے۔ تو قرآن ہدن للمتقین یہاں پر معنی اور ہے، اور ہدن للناس وہاں پر معنی اور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن راستہ دکھاتا تو سب کو ہے، قرآن راستہ سب کو دکھاتا ہے، لیکن اس راستے پر چلنے والے مستفیدین، اس سے نفع اٹھانے والے وہ متقی ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ متقی، جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی موجود ہو، وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والے۔ یا یہاں پر ہدن للمتقین، یہ قرآن متقی لوگوں کو ایمان پر پکا رکھتا ہے۔ یہ قرآن کیا رکھتا ہے؟ متقی لوگوں کو ہدایت پر پکا اور مضبوط رکھتا ہے۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ اصل جو سبق تھا تقوی، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی پیشانی پر اگر محراب ہو تو ہمارا تبصرہ ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا متقی ہے، یا کسی نے لمبی سی قمیض پہنی ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا متقی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ جس نے پوری بڑی ساری پگڑی پہنی ہو، پورا تھان اس نے سر پر باندھا ہو، ہم کہتے ہیں بھئی یہ بڑا متقی ہے۔ یا کوئی بندہ کہتا ہے کہ جس کے پاس 1000 دانے کی تسبیح ہو، بھئی یہ متقی ہے کیونکہ اس کے پاس تسبیح ہے، یہ ذکر اذکار کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ متقی یہ ہے، لیکن متقی اسے نہیں کہتے۔ متقی کسے کہتے ہیں یہ معنی آپ خود کریں گے۔ اب متقی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ پرہیزگار۔ متقی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ پرہیزگار۔ اب پرہیزگار یہ فارسی کا لفظ ہے، ہماری زبان میں متقی، پرہیزگار یہ عربی فارسی ہے، ہماری زبان میں تقوی اور متقی کسے کہتے ہیں؟ اس کی سمجھ نہ آئے تو کسی ڈاکٹر پاس جاؤ،
جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ پیج اٹھا کر اپنے پیڈ پر ایک طرف کچھ دوائیاں لکھتا ہے کہ آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے، یہ صبح کو، دوپہر کو، شام کو، فلاں دودھ کے ساتھ، پانی کے ساتھ یہ کام ہے کرنے کے، اور اسی پیج کی دوسری جانب ڈاکٹر اوپر ہیڈ لائن لگاتا ہے پرہیز۔ اوپر کیا لکھتا ہے؟ پرہیز۔ نیچے لکھتا ہے گوبھی، آلو، بڑا گوشت، فلاں فلاں۔ اب ڈاکٹر نے دو کام کیے، ایک وہ چیزیں آپ کے ذمہ لگائی جو کام آپ نے کرنے ہیں، اور دوسری جانب اس نے لکھا پرہیز جن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو پرہیز متقی کا معنی کیا ہے؟ بچنے والا یا کرنے والا؟ اب یہ تسبیح تو پڑھی جاتی ہے، یہ تو دوائی ہے کھانے کی۔ اب متقی، تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو، کرنے کو تقویٰ۔ ہم نے سمجھا کہ یہ کام کر لیا، اشراق، چاشت، تہجد، نماز، یہ فلاں فلاں تسبیحات، یہ پگڑی، یہ فلاں چیزیں، یہ بھائی متقی ہے۔ میرے بھائیو آپ کو سمجھ آ گئی کہ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ جن چیزوں سے بچنا ہے، وہاں پر ڈاکٹر نے لکھا پرہیز کہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور یہ جو بچنا اور تقویٰ ہوتا ہے یہ دوائی سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ عربی مقولہ ہے الحمیۃ رأس کل دواء، پرہیز تمام دواؤں کی جڑ ہے۔ اگر ایک آدمی پرہیز نہ کرے، دوائیاں ساری کھا جائے، اب ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ آلو نہیں کھانا، یہ صبح کو آلو والا پراٹھا کھائے، دوپہر کو گوبھی کھائے، رات کو گوشت کھائے، بڑا جن چیزوں سے ڈاکٹر نے پرہیز اور بچنے کا کہا تھا، اب دوائی کا فائدہ ہوگا؟ اب وہ ڈاکٹر کے پاس ہے، جی آپ کی دوائی جیلی تھی، نمبر 2 تھی، اور اس لیے مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا، تو ڈاکٹر کہے گا بھائی دوائی تو نمبر 1 تھی لیکن تو نے پرہیز نہیں کیا ہوگا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو پرہیز اگر آدمی نہ کرے تو دوائی کا پھر فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر پرہیز مکمل کر لے، دوائی اگر ایک آدھ وقت کی چوک بھی جائے تو گزارا اس کا چل سکتا ہے۔ اب سمجھیے کہ یہ 5 وقت کی نماز یہ دوائی ہے، یہ ایک فجر کے وقت، ظہر کو، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت لینے والی دوائی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوائی جس کا نام ہے روزہ، جو سال میں 1 مہینہ یعنی 360 دنوں میں سے 29 یا 30 دن آپ نے یہ دوائی لینی ہے۔ اسی طرح ایک دوائی جس کا نام ہے زکوٰۃ، وہ سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب آدمی نے دینی ہے، اور اگر پوری زندگی میں کوئی مالدار ہے 1 مرتبہ حج والی خوراک اور ویکسین یہ لینی ہے۔ تو ایک ہے پوری زندگی میں 1 مرتبہ دوائی لینی، اس کا نام حج۔ ہر سال صاحب نصاب نے اپنے مال میں سے جو مال دینا، اس دوائی کا نام ہے زکوٰۃ۔ اور جو رمضان میں 1 مہینہ روزہ رکھنا، اس دوائی کا نام ہے الصوم اور روزہ۔ اور 5 وقت جو دوائی لینی ضروری ہے اس کا نام کیا ہے؟ نماز۔ اب یہ ہے دوائیاں لینے کی، اور جن چیزوں سے بچنا ہے اس چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ ان چیزوں کا نام ہے پرہیز۔ اب ڈاکٹر جس طرح منع کرتا ہے فلاں چیز نہ کرنا، فلاں نہ کرنا، اسی طرح شریعت نے ہمیں روکا ہے بہت سی چیزوں سے۔ سب سے بڑا تقویٰ یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچ جائے۔ سب سے بڑا جس چیز سے بچنا ہے، جو زہر قاتل ہے، وہ ہے شرک سے بچو، وہ ہے بدعت سے بچو، اور اس تقوی کا نام یہ ہے کہ زنا سے بچو۔ وہ جس چیز سے بچنا ہے، اس بچنے میں ایک چیز سود ہے کہ اس سے بچو، چوری سے بچو، ڈاکے سے بچو، آپس میں بغض اور حسد سے بچو، کینہ سے بچو، ملاوٹ کرنے سے بچو، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور جو آدمی ان چیزوں سے نہ بچے اسے نماز کا فائدہ ہوگا؟ اب دیکھو بھئی قرآن پاک کی آیت تو سچی ہے کہ یہ جو نماز ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی اور برائی سے روکتی۔ یہاں پر لفظوں پر اگر آپ غور کریں، قرآن کے لفظ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نماز پڑھو گے تو برائی سے بچ جاؤ گے۔
لفظ یہ ہے کہ ان صلاۃ تنہا، یہ نماز ایسی چیز ہے کہ جب کوئی آدمی نمازی برائی کرنے لگے، ان صلاۃ تنہا، گویا یہ نماز خود دوڑ کر آتی ہے اور اس بندے کو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیتی ہے کہ تو نمازی آدمی ہے، تو یہ کس طرح سود کھا سکتا ہے، تو کس طرح زنا کر سکتا ہے، تو کس طرح لواطت کر سکتا ہے، تو کس طرح حسد بغض اور یہ ملاوٹ کر سکتا ہے۔ یہ نماز برائی سے روکتی ہے، اور ہماری نماز ہمیں روکتی ہے۔ ہماری نماز والی دوائی اگر یہ اثر نہیں کر رہی تو دوائی کی غلطی ہے یا پرہیز کی غلطی ہے؟ ہم نے پرہیز نہیں کیا، اس لیے اپنے کھانے پینے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں آدمی ہر چیز میں غور کرے کہ کمی ہمارے اندر اپنی ہے، ورنہ قرآن بھی سچا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچا ہے۔ نماز آج بھی برائی سے روکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی پرہیز کرنے والا ہو۔ اب جو ایک آدمی حرام کھائے وہ نماز پڑھے تو نماز تو اسے برائی سے نہیں روکے گی، اب غلطی تو اس کی اپنی ہے۔ ایک آدمی اور کسی گناہ کے اندر ملوث ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی۔ تو اس لیے تقویٰ کا معنی ہے بچنا۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن پکا رکھتا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں متقین لوگ۔ اب متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے صحابہ کی شان بیان کی۔ یہ مناظرہ بالیہود ہے، پوری سورہ البقرہ اس کے اندر یہودیوں کے ساتھ مناظرہ ہے، اور یہودیوں کو بطور تقابل کے سمجھایا گیا کہ تم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متقی صحابہ پر، اولئک هم المتقون پر اعتراض کرتے ہو۔ یہ نبی کے صحابہ وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، بالغیبی، بن دیکھے۔ اور یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً، انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ آپ کی بات تب ہم مانیں گے، حتی نری اللہ جہرتاً، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لاتے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے پھر مانیں گے، وہ اعتراض کرتے ہیں امام الانبیاء کے صحابہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی وکالت کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ میرے نبی کے صحابہ تو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن مان لیا۔ صحابہ نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن مان لیا، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن جنت کی شوق میں عبادت کرنے والے، جہنم کو نہیں دیکھا لیکن جہنم کے خوف سے اللہ کے سامنے رونے والے۔ یؤمنون بالغیب، اے یہودیو تم اور میرے نبی کے صحابہ برابر نہیں ہو سکتے، صحابہ کی بڑی شان ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور میرے نبی کے صحابہ یہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ اب قائم کا معنی یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز۔ ایک میرے پاس آئے منکرین حدیث، وہ حدیث کو بالکل نہیں مانتے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ نماز کوئی نہیں، یہ مسجدیں نمازیں سب کے سب نعوذ باللہ فضول ہیں، یہ سب کے سب تم نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ اس نے پھر بڑی بات کی، اس نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہو کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، پڑھنے کی عربی کیا ہے؟ کوئی آپ سے بھی سوال کر سکتا ہے، اس قسم کا بندہ ملے۔ میں نے کہا جی پڑھنے کی عربی ہے اقرأو، آپ قرات کرو، پڑھو۔ اس نے کہا پورے قرآن سے آپ مجھے دکھاؤ اقرأوا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ سوال سمجھ آیا اس کا؟ اس نے کہا قرآن میں اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا نماز پڑھو، تم کہتے ہو نماز پڑھو۔ تو قرآن میں تو ہے یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور نماز یہ صلاۃ قائم نہیں کی جاتی، بلکہ صلاۃ سے مراد یہاں پر نظام ہے کہ وہ نظام کو قائم کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں نے تو یہ آیت نہیں پڑھی یقیمون الصلاۃ، جب پڑھوں گا اس کا جواب بھی دوں گا۔ میں آیت اب پڑھنے لگا ہوں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی،
اب یہاں پر صلاۃ بمانے نظام کرو تو کیا معنی ہوگا؟ حافظوا علی الصلوات، نظام کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصی طور تے وچالے والے نظام دی، والصلاۃ الوسطیٰ، درمیان والا نظام اب کون سا ہے؟ میں نے کہا قرآن کی اب آیت کا آپ جواب دینا کہ نماز کوئی نہیں، چلو ہم نماز کا انکار کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، جب تم کھڑے ہو نظام قائم کرنے کے لیے، آپ والا معنی کہ صلاۃ بمانے نظام ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نظام قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم، پہلے اپنے منہ کو دھوو، وَأَيْدِيَكُمْ، پھر بازوؤں کو، پھر سر کا مسا، پھر پاؤں دھو۔ یہ کون سا نظام ہے جس نظام سے پہلے وضو کرنی ہے؟ نماز کا تو آپ نے انکار کر دیا، مسجدوں کو تو آپ نے گرا دیا، وضو خانے اور یہ سارے یہاں پر پیسے لگے ہوئے آپ نے کہہ دیا حرام ہے۔ اب فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہ کون سے نظام سے پہلے ہے؟ یہاں پر پھر پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا بھی اور سنو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں کس کی طرف بلایا جائے؟ نظام کی طرف۔ یہ جمعے کو کون سا نظام ہے؟ چلو شب جمعہ ہوتی تو پھر بھی بات تھی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں نظام کی طرف بلایا جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر آیا کرو اللہ کے ذکر کی طرف، اور وذروا البیع، اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرو۔ یہ کون سا نظام ہے جس کے لیے دکانیں جمعے کو بند کرنی ہے؟ آپ اس نظام کی مجھے تھوڑی سی نشاندہی کرو۔ پھر وہ بڑا پریشان ہو گیا، پھر کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ۔ میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یقیمون الصلاۃ کیا ہے، لیکن اب پھر میں نے سمجھایا کہ ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا، اب فجر کی پڑھ لی، ظہر کی نہیں پڑھی، نماز پڑھ تو لی نا، اسے اقامت نہیں کہتے۔ اقامت کا معنی اقامت الجدار، جس طرح دیوار قائم ہوتی ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، ہر وار پورے دھاگے کے اندر لگا ہوتا ہے پوری ترتیب کے ساتھ، تو مقصد یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، با جماعت پڑھو، درمیان میں کوئی اینٹ کوئی نماز تمہاری ضائع نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اور پڑھ لی، نمازیوں کی قسمیں نا، کچھ ہوتے ہیں کاٹھ کے، کچھ ہوتے ہیں 8 کے، کچھ ہوتے ہیں 360 کے، اور کچھ ہوتے ہیں کھاٹ کے۔ کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو۔ کاٹ کے نمازی کوئی پڑھ لی کوئی نہ پڑھی۔ 8 کے جن کو مولویوں نے بتا دیا کہ جمعے کو آپ جمعہ پڑھ لو پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو گئے، وہ آتے ہیں پورے ہفتے کا کفارہ دینے کے لیے۔ کچھ ہوتے ہیں 360 کے، سال کے بعد عید پڑھتے، اور کچھ ہوتے ہیں کھاٹ اور چارپائی کے کہ بس مولوی بس جنازہ پڑھائے تو پڑھائے، ورنہ اور ان کے ذمہ کوئی نماز۔ تو یہاں پر ہے یقیمون الصلاۃ، نبی کے صحابہ نمازوں کو قائم کرنے والے، یعنی 5 وقت کے نمازی، با جماعت نمازی، اور ہر نماز بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا اور اخلاص کے لیے پڑھنے والے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان صحابہ کو دیکھو اللہ کے سامنے کوئی رکوع میں کھڑا، کوئی سجدے میں کھڑا، اور ان کے چہروں پر نمازوں کے آثار بھی ہے، یہ بڑے نیک۔ اور یہودی جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ جب تم داخل ہونا تو صرف ایک سجدہ کرنا۔ انہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، وہاں پر انہوں نے تماشا بنایا۔ اور صحابہ 5 وقت کے نمازی، صحابہ تہجد گزار ہیں، صحابہ اللہ کے سامنے شب بیدار ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ برابر نہیں۔ تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو صحابہ کو رزق دیا اپنے کھانے کے لیے، يُنْفِقُونَ، صحابہ اس میں سے بھی کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ جس اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اپنے کھانے کے لیے، علاوہ زکوٰۃ کے اللہ کے راستے میں دے۔ ایک تو زکوٰۃ ہے وہ تو دینی ہے، وہ تو ہر آدمی دیتا ہے، لیکن صحابہ مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے رزق دیا، کوئی حضرت صدیق جیسا دیواروں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہ گھر میں کوئی سوئی نہ رہ جائے، کوئی گھر کا آدھا سامان پیش کرنے والا، کوئی 300 اونٹ سامان کے بھرے ہوئے اللہ کی راہ میں دینے والا، تو مما رزقناہم ينفقون، صحابہ اپنی محنت کا کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں دینے والے۔ اور یہودی جو تھے
ان کو پکے پکائے کھانے ملتے، من اور سلوہ، یہ وہ بھی غریبوں کو نہیں دیتے تھے، بلکہ جب ان کو کہا گیا کہ غرباء پر خرچ کرو، یہ کہتے ان اللہ فقیر ونحن اغنیا، اللہ نعوذ باللہ غریب ہو گیا، ہم سے چندہ مانگتا ہے، ہم بڑے مالدار ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کو فقیر ہونے کے طعنے دینے والے اور یہ صحابہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے یہ برابر نہیں۔ آگے چوتھی چیز، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور صحابہ وہ ہیں یؤمنون بما انزل الیک، اے میرے پیغمبر جو آپ کی طرف نازل ہوا پورے قرآن کو ماننے والے، پورے قرآن کو ماننے والے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، سب کو ماننے والے۔ اور یہ جو تھے یہودی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کتاب کو مانیں گے، باقی کسی کتاب کو نہیں مانتے، اور مانا اپنی کتاب کو بھی نہیں تھا، اس میں بھی انہوں نے تحریف کی، بدعملی کی۔ اس لیے فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ جو پورے قرآن کو بھی ماننے والے، پچھلی کتابوں کو بھی ماننے والے، اور یہ بدعمل یہودی برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پہلے کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی، جو آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کے بعد جو مرزا گامے پر نازل ہوگی اس پر، اس کا یہاں پر ذکر اگر ہوتی، مرنا ما انزل الیک من قبلک، پہلیوں پر اگر ایمان لایا جا سکتا ہے تو بعد والی پر بھی ہوتا نا، وما انزل من بعدک بھی ہوتا۔ وہاں پر معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نئی کتاب نازل، اور مرزا تو کہتا ہے میرے اوپر وحی ہوئی، پوری تذکرۃ الوحی ایک کتاب ہے اس کی، اس روحانی خزائن کے اندر پورا ایک رسالہ ہے، اور اس نے لکھا کہ میرے اوپر وحی جس طرح بارش برستی ہے اسی طرح میرے اوپر وحی برسی ہے، بہت زیادہ میرے اوپر وحی آئی، اور اس وحی میں لکھا تھا آئی لو یو مرزا، اس کے اندر آئی لو یو مرزا، اور اسی طرح کے محبت نامے وہاں پر لکھے ہوئے ہیں اس کی کتاب کے اندر انگلش میں۔ اب چونکہ مسجد ہے اس لیے یہاں نہیں سنا سکتا، کوئی باہر درس ہوتا تو میں ساری آپ کو پڑھ کے سناتا پھر، اس میں وہ لکھا ہے یہ ساری چیزیں کہ مجھ پر وحی ہوئی۔ تو اس لیے وحی صرف ما انزل الیک اور وما انزل من قبلک ہے، بعد والی نہیں۔ جب مرزائیوں سے آپ یہ بات کریں گے نا، وہ کہتے ہیں آگے آیا پڑا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، بالآخرتی کا معنی ہے جو بعد میں وحی آئے گی نا مرزے پر اس پر بھی یقین رکھتے۔ سمجھ نہیں آیا آپ کو اعتراض؟ ہے تو شیطانیاں تو بڑی ہے نا، جتنے بھی فرقے ہیں شیطانیاں کرتے ہیں قرآن کو لے کر، اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس لیے سارے ایک چلہ لگاؤ اللہ کا قرآن سمجھنے کے لیے۔ لوگ چلہ لگاتے ہیں نا استنجا سیکھنے کے لیے، مسواک سیکھنے کے لیے، استنجا اور اسی طرح باقی چیزیں سیکھنے کے لیے، ایک چلہ اللہ کے قرآن کے لیے بھی لگانا چاہیے کہ نہیں؟ شعبان اور رمضان میں دورے تفسیر ہوتے ہیں پورے ملک میں، اور یہ بڑا ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ سیکھیں، تو انشاءاللہ پھر ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا وبالآخرۃ، کہ جو آخر میں وہی آئے گی نا مرزے پر اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد آخری وہی ہے، آخرت سے مراد وہی ہے مرزا پر آنے والی، تو اس کا جواب یہ ذہن میں رکھیے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں پر آخرت کا لفظ ہے مؤنث، آخرت کا لفظ کیا ہے؟ مؤنث، اور وہی کا لفظ ہے مذکر۔ نہیں سمجھے آپ؟ مؤنث جس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، مثلا عائشہ، حفصہ، میمونہ، فلاں، یہ عورتوں کے نام کے آخر میں جو گول تا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے مؤنث کے لیے، اور جہاں پر یہ نہ ہو، الف مکسورہ ممدودہ نہ ہو تو وہ مذکر ہوتا ہے، تو وہی کا لفظ مذکر ہے اور آخرت کا لفظ مؤنث ہے، تو اس لیے آخرت سے مراد وہی نہیں بن سکتی۔ یہ ان کا دھوکہ اور فراڈ تھا جو وہیں پر دور ہو گیا۔ اگر یہاں پر ہوتا نا وبالآخر ہم یوقنون، اگر آخر ہوتا، بھئی آخر بھی مذکر وہی بھی مذکر، پھر تھوڑی بہت ان کی بات بن سکتی تھی، بنتی پھر بھی نہیں، خیر بہرحال وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت سے مراد یوم آخرت ہے، آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں صحابہ، اور یہ آخرت کے
منکر تھے، ان کی آخرت کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اب یہ 5 صفتیں صحابہ کی متقی لوگوں کی بیان کی کہ متقی یؤمنون بالغیب والا، یقیمون الصلاۃ والا، مما رزقناہم ينفقون والے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والے، اور بالآخرۃ ہم یوقنون والے صحابہ۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سارے صحابہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، یہ ہدایت پر ہیں۔ یہاں پر بھی پھر کچھ آپ کو ملیں گے دوسرے شین قسم کے، وہ کہتے ہیں صحابہ کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن صحابہ ٹھیک ہے ہدایت پر تھے، ایمان پر تھے، نبی کے ساتھ تھے، لیکن اللہ کے نبی کی وفات کے بعد نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے۔ اب ان کو بھی جواب دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، ہدایت پر تو تھے، علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیے، انہوں نے اہل بیت کا حق مارا، خلافت حضرت علی کا حق تھا وہ ان سے چھین لی، فلاں کر دیا، یوں کر دیا۔ کہتے ہیں ہدایت پر تو تھے لیکن بعد میں نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ اور انہوں نے پھر لکھا بھی صحیح، ارتدوا الا خمسۃ، سوائے 5 کے، حضرت حسن کے، حضرت حسین کے، حضرت علی المرتضیٰ کے، حضرت مقداد اور حضرت سلمان فارسی کے، سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ اور قرآن نے کیا کہا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ نبی کے سارے صحابہ ہدایت پر تھے۔ اور آگے فرمایا واولئک هم اب آگے اولئک یہ زیادت التقریری والایذاء کے لیے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلے فرمایا یہ سارے صحابہ ہدایت پر، آگے قرآن کہہ دیتا ہم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اولئک اس لیے لگایا تاکہ درمیان میں شک ختم ہو جائے، کوئی یوں نہ کہے کہ ہدایت پر تو یہ صحابہ ہیں اور ہم المفلحون یہ 5 تن پاک ہیں، ہم المفلحون 14 معصوم ہیں، ہم المفلحون ہمارے فلاں فلاں اکابر ہیں۔ اگلا اولئک اس لیے لگایا کہ یہ میرے نبی کے سارے صحابہ ہدایت پر، اور واولئک هم المفلحون یہ میرے نبی کے سارے صحابہ کامیاب۔ سارے یا کچھ لوگ کہتے ہیں باقی صحابہ تو ٹھیک ہیں لیکن کچھ صحابہ درمیان میں فاسق تھے۔ یہ وحید الزمان صاحب نے لکھا ہدیۃ المہدی کے اندر کہ حضرت ولید ابن مغیرہ، حضرت عقبہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ایسے صحابہ بہت سے فاسق تھے۔ قرآن نے کہا علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ قرآن کہتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق، اللہ نے کفر کو بھی دھکے مار کر صحابہ سے دور کیا، والفسوق جسے تم فسق کہتے ہو، اللہ نے صحابہ سے فسق کو دور کیا۔ اور یہ کہتے ہیں بعض صحابہ فاسق تھے۔ اور خلافت ملوکیت یا دوسری اس طرح کی کتابیں اٹھاؤ، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بہت غلط باتیں لکھی، تو ہم کہتے ہیں ساری تاریخ کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دو۔ قرآن نے جب کہہ دیا کہ صحابہ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے اور کافروں کے مقابلے میں اشداء علی الکفار تھے، قرآن نے کہہ دیا اولئک علی ھدی من ربہم، میرے نبی کے سارے صحابہ ہدایت پر، واولئک هم المفلحون اور سارے صحابہ کامیاب۔ یہ آپ کو آیت نہیں سمجھ آئی؟ علی ھدن، یہ علی کا کلمہ عربی میں ہوتا ہے استعلاء کے لیے، بلندی کے لیے۔ مثلا کہتے ہیں فلان علی السطح، فلاں آدمی چھت پر ہے، فلان علی السیارہ، فلاں آدمی گاڑی پر ہے، یعنی گاڑی کا سٹیرن اس کے ہاتھ میں ہے، اب گاڑی اس کے تابع اور ماتحت ہے۔ اللہ نے فرمایا علی ھدی من ربہم، صحابہ ہدایت کی گاڑیوں کے عظیم ڈرائیور ہیں، ہدایت کی گاڑیوں کے عظیم ڈرائیور ہیں اور بڑے ایکسپیرینس والے تجربہ کار ڈرائیور ہیں۔ لیکن پھر یہاں پر کوئی رافضی یوں نہ کہ ڈرائیور تو تھے لیکن ایکسیڈنٹ ہو گئے، وفات کے بعد آپ کے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ آگے فرمایا واولئک هم المفلحون، یہ ایسے عظیم ڈرائیور ہیں کہ ان کی گاڑیاں جنت میں جا کر بریک لگائیں گی۔ ہم المفلحون کا معنی کیا ہے کہ ہدایت پر ہیں اور ان کی گاڑیاں جنت میں جا کر بریک لگائیں گی، یہ کامیاب ڈرائیور ہیں۔ ان میں سے کوئی ڈرائیور بھی نعوذ باللہ مرتد نہیں ہوا، نعوذ باللہ کسی کا بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ وہ بے شک حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ یہ بیچارے مظلوم صحابی ہیں،
یہ وہ مظلوم ہیں کہ جن کو دوسرے تو دوسرے رہے، جو حضرت صدیق کو نہ مانے وہ حضرت امیر معاویہ کو گالی دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو حضرت عمر جیسی شخصیت کو نہ مانے وہ حضرت امیر معاویہ پر باتیں کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو حضرت عثمان کو نہ مانے وہ حضرت امیر معاویہ پر باتیں کرے، خیر ہے۔ لیکن یہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے والے، اپنے آپ کو دیوبندی کہلوانے والے بھی بعض، ان کا ایک رسالہ حق چار یار، حالانکہ ہے حق سب یار، حق چار یار والوں نے حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کیا۔ یہ جو آپ کے انٹرنیشنل قسم کے خطیب ہیں، ان کا میں نام نہیں لیتا، سب کہتے ہیں کہ یہ شودا وہ بڑا شریف آدمی، ہر ایک کے ساتھ یہ محبتیں بانٹنے والا خطیب ہے، اس نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق کیا لکھا۔ اور یہ دیوبندی جو ہے نام نہاد، ان کے ایک ماسٹر امین اکاڑوی صاحب، ان کی کتاب تجلیات صفدر صفحہ 520 پر انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے گھر کا وہ نقشہ پیش کیا کہ یزید اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ یزید کی بہنیں بلا کون تھی؟ اور یزید اپنے والد کی ان لونڈیوں سے صحبت کرتا تھا جس سے حضرت امیر معاویہ کی اولاد پیدا ہوئی۔ اور آگے لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو ان چیزوں کا پتہ بھی تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کم از کم دن بھر ایسی باتوں سے صبر کیا کرو، جب رات ہوتی ہے تو رقیب کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، پھر کر لیا کرو۔ یہ زنا کی اجازت دی حضرت امیر معاویہ نے۔ یہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتے ہیں، اور دوسرے بھی جو اپنے آپ کو سبز پگڑیاں باندھ کر وہ سمجھتے ہیں ہم نے دین کی بڑی خدمت کی، انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ کو نہیں بخشا۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں ان کی شان، ان کے منقبت اور فضائل بیان کرنا ضروری ہے۔ ہمارے بھائی فیصل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی جان مال میں برکتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے ایک چوک کا نام رکھا حضرت امیر معاویہ، اور ایک مسجد بنائی، اس مسجد کا نام بھی انہوں نے رکھا امیر معاویہ، اور ان کے بیٹے کے نام کے بھی آخر میں معاویہ کا لفظ لگانا، اس لیے یہ اشارہ ہے آپ اور ہم بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اس دور میں خصوصی طور پر محبت کا اظہار کریں، کیونکہ یہ مظلوم صحابی ہے جن کو اپنے بھی پرائے بھی کوئی کسی بھی روپ میں خلافت ملوکیت میں، کوئی حق چار یار میں، کوئی تجلیات صفدر میں، کوئی انٹرنیشنل خطیب، سب حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کرتے، کوئی دبے لفظوں میں، کوئی کھلے لفظوں میں۔ اور ایک بندہ اس دن کہہ رہا تھا آخر میں، اس نے کہا کہ معاویہ کا معنی کیا ہے؟ معاویہ کا معنی نعوذ باللہ، اس نے کہا بھونکنے والا۔ اس نے کہا معاویہ کا معنی ہے بھونکنے والا، نعوذ باللہ۔ تو ہم نے اس کو بھی کہا بھائی ایک لفظ عربی کے اندر مجرد ہوتا ہے، ایک مزید ہوتا ہے، اور زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی۔ قانون یہ ہے کہ جب حروف بڑھ جائیں تو اس کا معنی بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب مثلا ایک لفظ ہے عربی میں عاجز، اور ایک ہے معاجز۔ عاجز کا معنی ہے خود بے بس ہونے والا۔ مثلا آپ کہیں جی میں یہ فلاں کام کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، یعنی میں تھک گیا ہوں۔ اور معاجز کا معنی ہے دوسرے کو تھکا دینا۔ معاجز کا کیا معنی ہے؟ دوسرے کو ہرا دینا۔ ما انتم بمعاجزین فی الارض، معاجز کا معنی دوسرے کو بے بس کرنا، اور عاجز کا معنی خود بے بس ہونا۔ اب عربی میں ایک لفظ ہے آوی جس کا معنی ہے بھونکنے والا، اور ایک لفظ ہے معاوی جس کا معنی ہے دوسرے کو بھونکوانے والا۔ تو معاویہ کا معنی کیا ہے؟ بھونکنے والا یا بھونکوانے والا؟ اور یہ معاویہ پھر اس میں فاعل اور سبجیکٹ کا صیغہ ہے، باب مفاعلہ سے اس کے اندر ویسے بھی غلبہ ہوتا ہے۔ پھر تا جو ہے آخر میں علماء جانتے ہیں یہ مزید مبالغے کی لگائی، تو معاویہ کا معنی ہے بہت زیادہ بھونکوانے والا۔ معاویہ کا معنی بہت زیادہ بھونکوانے والا۔ اب یہ آپ کو اس طرح نہیں سمجھ آئی، مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو رات کو، کتا بیٹھا ہو کوئی، آپ کو خطرہ ہو کہ میرے پیچھے لگے گا، آپ ڈنڈا اٹھا کر جب زور سے اس کو رسید کرتے ہیں اور کتا بھونکتا ہوا دور بھاگتا ہے، اب کسی عربی سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ یہ بندہ جس نے ڈنڈا مارا یہ معاوی ہے، اور وہ بھونک کر بھاگنے والا یہ آوی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بھونکنے والا آوی اور بھونکوانے والا معاوی۔ تو اب سمجھ آیا کہ امیر معاویہ، معاویہ کا معنی کیا ہے؟ بھونکوانے
والا معاویہ بہت زیادہ بھکوانے والا، کہ جس پر دیوبندیت کے روپ میں بھی، بریلویت کے روپ میں بھی، مودودیت کے روپ میں بھی اور رافضیوں کی صورت میں بھی سب کے سب جس پر بھونکتے ہیں یہ آوی ہیں، اور جس نے بھکوایا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے ایسا ڈنڈا تو مارا تھا کہ اب تقریباً 1400 سال گزرنے کے قریب ہے، ابھی تک یہ بیچارے اپنے کام سے باز نہیں، ابھی تک یہ بھونک رہے، ایسا ڈنڈا انہوں نے لگایا تھا۔ تو معاویہ کا معنی ہے بھونکوانے والا، اس لیے رات کے آخری حصے میں ایک ستارہ نکلتا ہے اور اس ستارے کی طرف دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں، اس ستارے کو عربی زبان میں معاویہ کہتے ہیں۔ یہ سب مانتے ہیں، بریلوی دیوبندی سب، کہ معاویہ، اور سکولوں کی کتابوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات ہے وہاں پر ستارے چمکتے ہیں اور کتا ایک منہ کھول کر اس کی طرف بھونک رہا ہے۔ تو یہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ستارہ ہے جس کو دیکھ کر کتا بھونکتا ہے، اس ستارے کا نام کیا ہے؟ معاویہ۔ اور معاویہ ایک بلندی کو کہتے ہیں، معاویہ ایک چمک کو کہتے ہیں، معاویہ کہتے ہیں باطل کے رخ موڑنے والا۔ معاویہ کا ایک معنی ہے کہ جوانی کے عالم میں سب کی قوتوں کو پاش پاش کرنے والا۔ تو اب معاویہ کا معنی سمجھ آیا کہ معاویہ یہ وہ صحابی ہیں امام الانبیاء کے کہ کتے زمین پر بھونک سکتے ہیں، ان کی بلندی میں کمی نہیں آ سکتی۔ یہ یہاں پر بھونکتے رہیں، اس کی چمک میں کمی نہیں آ سکتی۔ اس نے جو باطل کے رخ موڑے، ان کی جو قوتیں توڑی، ان میں کمی نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے اولئک علی ھدی من ربہم، امام الانبیاء کے سارے صحابہ ہدایت پر ہیں، اور واولئک ھم المفلحون، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کامیاب ہیں۔ کوئی بھی راستے میں کسی کی گاڑی خراب نہیں ہوئی ہدایت والی، راستے میں کسی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اور قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب امام الانبیاء کے صحابہ پکے مومن ہیں، اور مومن کہلوانے کے حقدار وہ یہی صحابہ ہیں امام الانبیاء کے۔ اور آگے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، بالفرض صحابہ سے بتقاض بشریت کوئی ہو بھی گئی، اللہ نے ان کو معاف کر دی۔ اب اللہ کہتے ہیں لہم مغفرۃ، یہ کہتے ہیں نہیں فلاں غلطی ہوئی فلاں غلطی ہوئی، کچھ ہمارے کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہوئی۔ بھائی تمہیں کس نے مفتی بنایا؟ تم صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہو اجتہادی؟ صحابہ کی غلطی نکالنے والا خود غلطی پر ہے، وہ جتنا بڑا بھی ہو، جن کے لیے رب یہ فرما دے لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ بہرحال عرض تو یہ کرنا تھا، تو تقوی کے حوالے سے یہاں پر یہ متقی لوگوں کی چند صفات اس کا ذکر ہو گیا، اور تقوی کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تو اس پر مزید بھی آگے چیزیں، اب وقت چونکہ زیادہ ہو گیا تو انشاءاللہ پھر یہیں سے آگے جو تفصیلات ہیں تقوی کی، کہ تقوی کس کے لیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، پڑھتے ہیں نا لوگ، وہ لکھتے ہیں باہر، اور آپ کو کہتے ہیں ہم ولیوں کو ماننے والے، آپ ان کے منکر ہو، ان کو بھی کہو آگے لکھا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ آمنوا اور یتقون کی تشریح انشاءاللہ ہوگی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کی تشریح ہوگی۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا انی لاخشاکم للہ واتقاکم للہ، میں اللہ کا نبی تم سب سے بڑا متقی ہوں۔ تو تقوی کی مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس پر ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ قرآن و سنت پر